آج کے اس اجتماع میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد سے پہلے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، آج محبوب کے وہ جملے آج ہم انشاءاللہ ادا کریں گے۔ وہ محبوب کے لبہائے مبارک سے نکلنے والے جملے، ہم ان جملوں پر قربان، اور وہ جملے نکل کر جن کی کانوں کی سماعت میں رس گھولے ہم ان پر بھی قربان۔ اللہ ہمیں بھی محبوب کا مکھڑا، محبوب کا بولنا، محبوب کا دیکھنا نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، ہر بندے کو کسی نہ کسی کا انتظار ہر وقت کے لحاظ سے رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کا کوئی دوست، بھائی یا والد کسی دوسرے ملک میں گیا ہوا ہو، تو جب اس کے آنے کا پتہ چلتا ہے تو اس کے آنے سے قبل ہی گھر والے، اہل خانہ جو ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی، ہمارا والد یا ہمارا دوست وہ وہاں سے آ رہا ہے دوسرے ملک سے، تو اس کے آنے سے قبل ہی اس کے لیے کچھ تیاریاں کی جاتی ہیں۔ یا یوں سمجھ لے کہ ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو شادی کے پروگرام سے پہلے ہی ہم نے بارات کے آنے کے لیے، استقبال کے لیے ہم نے انتظامات کرنے ہوتے ہیں۔ کھانے کا انتظام ہے، ان کے بیٹھنے کا انتظام ہے، تو یہ ہر کسی نہ کسی شے کے لیے، کسی کے لیے ہم نے استقبال، ہمیں انتظار رہتا ہے۔ تو اسی طرح ہی اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے بزرگ، وہ نیک بندے، ان کا یہ طریقہ، ان کا یہ عمل ہوا کرتا کہ جب بھی ماہ مقدس قریب آتا، ان کو استقبال کے لیے وہ اپنے گھروں کو سجانا شروع کر دیا کرتے، اپنے آپ کو رمضان المبارک کی تیاری میں لگا دیا کرتے، اپنے آپ کو اس انداز میں بنانے کی، سنوارنے کی کوشش کرتے کہ وہ رحمتوں والا مہینہ، وہ برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے۔ تو لوگ اس کے لیے تیاریاں کیا کرتے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جنت کو بھی حکم دیتا ہے آراستہ ہونے کا، تیاری کرنے کا، کہ تجھ میں میرا روزے دار جو ہے وہ آنے والا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہمیں بھی اس بات کا ہمیشہ انتظار رہے کہ یہ ماہ مقدس، یقیناً یہ قسمت والے وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ چند لمحات، کچھ گھڑیاں، کچھ ایام جو ہے نصیب ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ خوش نصیبی، خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں ایک بار پھر سے یہ ماہ مقدس ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ ہمیں اس کی برکتیں، رحمتیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ کے حکم سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا جس کا نام ہی باب الریان رکھا گیا کہ صرف اس دروازے سے روزے دار ہی گزریں گے، اور اس دروازے سے کوئی نہیں گزرنے والا۔ اگر اس بات کو ہماری دنیا کی مثال سے یوں دیکھا جائے کہ کسی پروگرام میں ہم نے کچھ ایک خاص دروازہ جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو ہم پروٹوکول دینا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ہمارے لیے بڑے خاص ہوتے ہیں، مہمان خصوصی کے لیے ہم نے ایک دروازہ رکھا ہوتا ہے کہ باقی عوام اس دوسرے دروازے سے آئے گی، لیکن مہمان خصوصی جو اس مہمان، اس بزم کے، اس محفل کے خاص لوگ ہیں، وہ اس خاص دروازے سے آئیں گے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور اللہ کے اس کرم پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے، ایک پروٹوکول کے لیے ایک دروازہ ایسا رکھا ہے جس کا نام ہی باب الریان رکھا ہے کہ اسی دروازے سے اور کوئی نہیں، صرف روزے دار ہی اس دروازے میں داخل ہوگا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جیسے ہی شعبان المعظم کے آخری ایام آتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ایک خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کرتے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
اس انداز میں ان کے جملے آج انشاءاللہ ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے، سنیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسی چاشنی جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن میں۔ یا ایھا الناس، محبوب نے فرمایا کہ اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، اے لوگو تمہارے درمیان ایک عظیم برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ جو ہے وہ تم میں سایہ فگن ہونے والا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کی برکتیں ایسی ہیں، رحمتیں ایسی ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے، لیلۃ خیر من الف شہر، وہ رات جو ہے 1000 راتوں سے بڑھ کر وہ رات ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی مثل کوئی نہیں، اس میں اگر ایک بندہ قیام کرے، عبادت کرتا ہے تو وہ گویا کہ 1000 مہینوں سے افضل اس نے جو ہے وہ راتوں میں قیام کیا۔ من تقرب فیہ، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام لیلتہ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے اور اس رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے نفل بنایا کہ آج ہم دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نماز تراویح کی صورت میں قیام کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نماز نوافل ادا کرتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس ماہ میں نفل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، کمن ادا فریدۃ فیما سواہ، گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا ہو۔ ومن ادا فریدۃ فیہ، اور جو کوئی بندہ اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے، کانا کمن ادا 70 فریدۃ فیما سواہ، جو کوئی بندہ اس مہینے میں فرض ایک ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دوسرے مہینوں میں 70 فرائض سے زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہو شہر الصبر، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر صوبہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ وشہر المواسط وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق جو ہے وہ اس مومن کے لیے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے کتنے کھانے جو ہے وہ ہمارے سامنے بنے ہوئے نظر آتے ہیں، طرح طرح کے کھانے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندے کے لیے، مومن کے لیے رزق کی جو ہے وہ فراوانی عطا کر دیتا ہے۔ من فطر فیہ صائما، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کروائے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ وکان لہ مثل اجرہ من غیرہ، اور اللہ تعالیٰ اسے روزہ دار کی مثل اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ این ینتقص من اجرہ شیء، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی تمام کو بخشش عطا فرما دے گا، اور روزے دار کے کوئی ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ محبوب نے فرمایا کہ بندہ جو کوئی روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، اور اس روزے دار کی مثل اسے اجر و ثواب بھی عطا کیا جائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور آج کے جیسے ہم میں کافی سارے لوگ غریب بھی ہیں، اور اس وقت بھی عالم یہی تھا، صحابہ کرام نے یقیناً آج ہم جیسے غلاموں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا بھی اس وقت
معاملات ایسے ہی تھے. عرض کرتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا ناجدہ من فطر بہ الصیام. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص ہر چیز وہ نہیں عطا فرماتا، ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں کہ جس سے ہم اپنے روزے دار بھائی کا روزہ افطار کروائیں. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقال فطرہ، جس کسی نے اس طریقے سے بھی روزہ افطار کروایا صائمن روزے دار کا، علی مزقۃ لبن، چاہے وہ ایک گھونٹ دودھ ہی کیوں نہ ہو، او تمرۃ، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، او شربۃ من ماء، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی کے ساتھ ہی افطاری کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے یہ بھی اجر و ثواب عطا فرما دے گا. افطاری روزہ بندہ کروائے، اس کی گناہوں کی بخشش بھی ہے، جہنم سے آزادی بھی ہے، اور روزے کے بدلے روزے کا ثواب بھی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں تو پہلے دو تین دن کچھ نہیں بنتا ہے، تو ہم افطار کیسے کروائیں، اس کے لیے انتظامات کیسے کریں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا کرم فرمایا اور رحم فرمایا. محبوب نے فرمایا کہ یہ اجر و ثواب اسے بھی عطا کیا جائے گا جو صرف ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ کی بارگاہ سے اسے بھی یہ اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مزید اس طرح سے فرمایا، یہ وہ خطبہ ہے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو رمضان المبارک کے استقبال میں ارشاد فرمایا کرتے تھے. محبوب نے فرمایا کہ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ، اور جو کوئی بندہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ کبھی اس نے وہ پانی نہیں پیا ہوگا. حتی یدخل الجنت، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. وہو شہر اولہ رحمہ، اور اس ماہ مقدس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت کی گھڑیاں ہمارے لیے نازل ہوتی ہیں. رحمت کا پہلا عشرہ ہے. وأوسطہ مغفرہ، اور اس مقدس مہینے کا درمیانی عشرہ جو ہے، درمیانی 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں. وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ، آخری 10 دن جو ہیں وہ جہنم کے آزادی کے ہیں. ومن خفف عن مملوکہ فیہ، اور جو اس مہینہ میں اپنے غلام سے تخفیف کرے، غفرہ اللہ وعاتقہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ، یہ تو روزہ افطار کا تھا کہ ایک گھونٹ پانی سے کرائے، کھجور سے کرائے یا ایک گھونٹ دودھ سے، اور اگر اس کے بدلے میں اگر کوئی بندہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا پانی پلائے گا، یعنی کہ حوض کوثر سے، کیونکہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، قیامت کا دن جو ہے، اور لوگوں پر سب سے بڑا عذاب ان کو جو محسوس ہو رہا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جلدی جلدی ہمارا حساب و کتاب ہو اور ہم اپنے انجام کو پہنچیں. اور یہی بڑا لوگوں کے لیے پریشانی کا معاملہ ہوگا کہ اتنا لمبا دن ہے، نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے. حساب و کتاب کے لیے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے. محبوب فرما رہے ہیں کہ جو بندہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور پھر اس کی چاشنی، اس کی پیاس، اس کی مٹھاس، اس کی لذت، اس کا ذائقہ اتنا ہوگا کہ جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا پھر اس کو پیاس یا بھوک کی ضرورت رہے گی نہیں. اتنا وہ حوض کوثر کا پانی لذت والا، شیریں اور مٹھاس والا، اتنی اس میں ذائقہ ہوگا کہ جسے اللہ اسے عطا فرمائے گا جو بندہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے. تو یہ مشکات شریف کے یہ وہ جملے ہیں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے تھے، کتاب الصوم میں یہ موجود ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا کرم فرمایا، اور دیکھیں کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کا کتنا احساس فرمایا. روزہ آیا تو محبوب نے فرمایا کہ لوگوں کو روزہ افطار کرواؤ، اللہ تمہیں بخشش بھی عطا فرمائے گا، تمہیں جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے گا. عید کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، محبوب نے فرمایا کہ غریبوں کو زکوٰۃ ادا کرو، فطرانہ عطا کرو. قربانی کا مہینہ آیا
اب پہلے لوگوں کی قربانیاں یہ تھی کہ وہ اپنے جانوروں کو، اپنی قربانیوں کو ایک میدان میں رکھ دیا کرتے، اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی جو اس کو جلا دیا جاتا تو سمجھ لیتے کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن ہم میں کیا ہے، محبوب نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کو ہمارے ان گوشت کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ صرف ہمارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اب قربانی کا موقع آیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، محبوب نے فرمایا کہ یہ گوشت غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اب زمین والے لوگ بیٹھے ہیں، جائیدادی ہیں، اب ان چیزوں میں بھی عشر کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو تفصیل سے زکوٰۃ کے بارے میں، عشر کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک روزہ دار کو روزہ افطار کروانا، اور آج کل ہماری جو افطار پارٹیاں ہیں وہ بھی صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے رہ گئیں۔ کیوں نہ ہو کہ ایک مشورہ ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے برادری میں اپنے طور پر اپنے ناک کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ فضل کرے ہماری یہ نیت ہو کہ افطاری کے لیے ہی ہم لوگوں میں تقسیم کریں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہی ہے کہ ہم افطار کے لیے ہر بندے کو اجازت دیں، یا ایسے محلے میں کچھ گھروں تک بھی پہنچانا چاہیے جس گھر میں 2 یا 1 وقت کا بھی کھانا میسر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، ایک مشورہ ہے، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے، جو چیز اچھی ہے اس کی طرف توجہ دلانا ہمارا کام ہے۔ آگے جس بندے کے دل میں یا جس کے لیے اللہ نے جتنی توفیق رکھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے اتنا حصہ اس کو مل جاتا ہے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے لیے باہیں پھیلا کے بیٹھی ہے۔ توجہ اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں افطاریاں کرواتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اخراجات ہوتی ہیں اور پھر انتظامات بھی کرنے پڑتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم ذہن تو بنایا ہوا ہے کہ افطاری کروانی ہی کروانی ہے۔ آج معاشرہ ہمارا کس حال تک پہنچ چکا ہے، آج ہمارے ملک پاکستان کے حالات کس حد تک ہیں کہ کہیں دور نہ بھی جائیں، ہمارے گاؤں میں ہی کئی گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں آٹا میسر نہیں ہے۔ آپ ان افطاریوں سے بہتر یہ بات ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، آج آپ اس نیت کے ساتھ اس سارے سامان افطاری کے جو آپ نے اخراجات کرنے ہیں، ظاہر سی بات ہے سوچا ہوگا کہ میں نے تقریباً کو 10-20 ہزار 30 ہزار کی افطاری کے لیے انتظامات کرنے ہیں، تو اب کیوں نہ ہو کہ آج سے ہی، ابھی سے ہی اس کا ساز و سامان جو ہے وہ کچھ افطار کے لیے ہو، سحری کے لیے ہو، کچھ آٹا ہو، کچھ چاول ہو، کچھ چینی وغیرہ دالیں ہوں، تو آج ہی کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے کسی محلے والے کے گھر میں پہنچا دیں، ہمارے گاؤں والوں کے گھر میں پہنچا دیں۔ وہ تو آپ 1 دن کی افطاری کروائیں گے، وہ جب تک اس سے سحری کرتے رہیں گے، افطاری کرتے رہیں گے، سوچو ہمیں کتنا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ افطاری کا ثواب ہے، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ایک ثواب اور بھی اللہ کی بارگاہ سے ادا کیا جائے گا، وہ ہوگا اس مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کا۔ اور پھر بندہ جب ایسا کچھ خرچ کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، تو دوسرے بندے کی نظر میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ، جو لڑائی جھگڑا، فسادات پیدا ہوتے ہیں، پھر ان سے بھی ہماری جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی۔ آپس میں انس، محبت جو ہے، رواداری جو ہے، اس کا چرچا جو ہے وہ انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ باقی آپ سب جانتے ہیں کہ جس نے جو بھی کرنا ہے، بہرحال یہ ایک ایسی آفر، ایسا مہینہ ہمارے پاس موجود ہے جس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ آپ دنیا و مافیا کے کوئی بھی کام سب کو چھوڑ کر ہر لمحہ اللہ کی پاک بارگاہ میں گزارے، نماز میں گزارے، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، جو کچھ ہے تلاوت کلام مجید کرتے رہیں، تو یقیناً یہ اس سے بھی کم ہے، کیونکہ یہ لمحات دوبارہ نہیں میسر ہوں گے، اور ان لمحوں کا بدلہ دوسرے کسی مہینے میں عطا نہیں کیا جاتا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ جان بوجھ کر 1 دن کا روزہ چھوڑ دیتا ہے رمضان المبارک کا، تو بقیہ پوری زندگی وہ روزے رکھتا رہے تو اس رمضان المبارک کے روزے کے برابر اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو یہ رمضان اور قرآن بندے کی شفاعت بھی فرمائیں گے، تو آئیے قرآن سے محبت کریں، رمضان سے محبت کریں۔ پہلے چند سالوں میں یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے بھی نہیں تھے، دکانیں بھی بند ہوا کرتی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے شہر مارکیٹیں اسی طرح کھلے پڑے ہیں۔ تو ہم سے یہ حیا ختم ہو گیا۔ ہم نے بارہا دفعہ یہ واقعہ سنا کہ اس وقت میں ایک یہودی نے اپنے بچے کو شرے عام کھاتے دیکھا تو اس کو تھپڑ مارا کہ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو بھی رحمت کی بھیک عطا کی گئی۔ تو ہم تو پھر اس مہینے کو ماننے والے ہیں، اس نبی کو ماننے والے ہیں، اس محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا ہے۔
جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا ہے۔ تو آئیے قرآن سے محبت کریں، رمضان سے محبت کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اس مخلوق سے محبت کریں۔ اس مخلوق سے محبت ہم کریں گے، وہ خالق بھی ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ رحمت کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس مہینے کی پہلے عشرے کی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کریں، اور اپنے اڑوس پڑوس میں جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے خیال رکھیں کہ ان کے لیے سحر و افطار کا انتظام ہو۔ اگر کسی کے منہ میں نوالا ہماری طرف سے جاتا ہے تو اس کے نکلی ہوئی جملے زبان سے ادا کی ہوئی اور ہاتھوں اٹھے ہوئے دعا کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ہمارے اس خطے، ہمارے اس معاشرے، ملک پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یقیناً آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو، روزوں کو، نمازوں کو قبول و منظور فرما کر ہمیں صحیح سی معنوں میں اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔